اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَحَلُّهُ حُكْمٌ يَحْتَمِلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ۔ نسخ کا ذکر چل رہا ہے۔ نسخ یعنی بیان تبدیل، چونکہ دونوں ایک ہی ہیں۔ فرماتے ہیں نسخ کا محل وہ حکم ہوگا کہ جو حکم وجود اور عدم دونوں کا احتمال رکھتا ہو، اس میں وجود کا بھی احتمال ہو، عدم کا بھی احتمال ہو، فی نفسی ہی، بئی طور کہ وہ امر ممکن ہو، عملی ہو۔ کیسا ہو؟ امر ممکن ہو، عملی ہو، عملی ممکن امر ہو۔ اگر واجب لذات ہی ہو یا ممتنع لذات ہی ہو تو اس میں نسخ نہیں ہوگا۔ واجب لذاتی ہی کا مطلب جو لذاتی ہی حسن ہو، ذاتی ہی حسن ہو، اس میں عدم مشروعیت کا کوئی احتمال نہ ہو، جیسے کہ ایمان تو یہ واجب لذاتی ہی ہے، اس کی عدم مشروعیت کا کوئی احتمال نہیں ہے، حسن لذاتی ہی ہے، یہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ بات میں ہے کہ نہیں؟ ایسے ممتنع لذات ہی نہ ہو، یعنی ممتنع لذات ہی کا مطلب ایسا جو لذات ہی قبیح ہو اور اس کی مشروعیت کا کوئی احتمال نہ ہو، جیسے کہ کفر۔ تو کفر ممتنع لذات ہی، قبیح لذات ہی، اور اس کی مشروعیت کا کوئی احتمال نہیں ہے، لہذا یہ نسخ کو قبول نہیں کرے گا۔ سمجھا نہیں؟ نسخ اس حکم میں ہوگا کہ جس میں عدم اور وجود دونوں کا احتمال ہو۔ کفر میں نسخ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اس کے مشروعیت کا کوئی احتمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، قبیح لذات ہی ہے، ممتنع ہے۔ ایمان منسوخ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حسن لذات ہی ہے، اس کی عدم مشروعیت کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ سمجھ آئے گا نہیں؟ تو ایمان کا وجوب اور کفر کی حرمت یہ تمام ادیان میں سے کسی دین میں بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَحَلُّهُ حُكْمٌ يَحْتَمِلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ، اور اس کا محل ایسا حکم ہے جو وجود و عدم کا احتمال رکھتا ہو، فی نفسی ہی، بِأَن يَكُونَ أَمْرًا مُمْكِنًا عَمَلِيًّا، بئی طور کہ وہ عملی اعتبار سے امر ممکن ہو، وَلَا يَكُونَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ، اور وہ واجب لذات ہی نہ ہو، کل ایمان، ولا ممتنع لذاتی، اور ممتنع لذاتی ہی نہ ہو، کل کفر، جیسے کہ کفر۔ فإن وجوب الایمان، ایمان کا واجب ہونا، وحرمت الکفر، اور کفر کا حرام ہونا، لا ينسخ فی دین من الادیان، یہ کسی بھی دین میں منسوخ نہیں ہوا ہے، ولا يقبل النسخ، اور یہ نسخ کو قبول نہیں کرتا۔ وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ مَا يُنَافِي النَّسْخَ مِنْ تَوْقِيد، اگر او تعبید، سنو بیٹا، ایسے ہی اس کا محل ایسا حکم ہوگا، پڑھا آپ نے، کہ جس میں وجود و عدم کا احتمال ہو، دونوں احتمال ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس حکم کو توقیت لاحق نہ ہو، یا یوں کہہ لو کہ ایسی چیز لاحق نہ ہو حکم سے جو کہ نسخ کے منافی ہے،
چیز نسخ کے منافی ہے، جیسے کہ توقیت نسخ کے منافی، یا تعبید، توقیت سمجھ رہے نا، حکم دیا گیا کسی وقت خاص کے لیے، حکم کسی وقت خاص کے لیے، کہا 4 دن کے لیے یہ حکم ہے، 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے یہ حکم، یہ توقیت ہے۔ اب یہ حکم اس مدت معینہ سے پہلے منسوخ نہیں ہو سکتا۔ سمجھائی بات نہیں؟ یہ توقیت نسخ کے منافی ہے، سمجھائی بات نہیں؟ سمجھ رہے بیٹا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب توقیت لاحق ہو گئی تو اب اس وقت سے پہلے نسخ نہیں ہوگا، اور وہ وقت جب آ جائے گا تو حکم خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اب اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا۔ وقت کے آنے سے وہ حکم ختم ہو جائے گا، لیکن اس وقت کے بعد اس پر نسخ کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ مثال سنو، مثال جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، ان پر عذاب آنے والا تھا تو اس وقت ان سے کہا گا 3 دن فائدہ اٹھا لو، 3 دن، تمتعوا فی دارکم 3 ایام۔ تو بیٹا 3 ایام یہ حکم موقت ہے 3 دن کے ساتھ۔ اب 3 دن آنے سے پہلے یہ حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، اور جب 3 دن پورے ہو جائیں گے تو حکم خود بخود ختم، اب اس پر نسخ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ بس میں نہیں، یہ توقیت نسخ کے منافی ہے۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کی حکایت کرتے ہوئے اللہ نے ایک ارشاد فرمایا، وَتَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَآبًا، تزرعون 7 سنین۔ یہ پوری تفسیر بیٹا الگ ہے کہ حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا تھا، بادشاہ مصر نے جو خواب دیکھا تھا، پھر حضرت یوسف نے اس کی جو تعبیر وغیرہ بتائی تھی، اس کا ذکر ہے کہ تم 7 سال لگاتار اس میں کھیتیاں کرو گے، ہے نا، خوب اناج پیدا ہوگا۔ تو تزرعون 7 سنین، 7 سنین توقیت ہے، اس سے پہلے یہ حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ ارے بیٹا بات میں آئے گی نا، 7 سال جب پورے ہو جائیں گے تو قید وغیرہ آنا جو بھی ہونا ہے، اس کے بعد اس پر نسخ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے؟ مصنف کہتے ہیں لیکن یہ مثالیں غلط، مثالیں جو دی ہیں یہ دونوں غلط ہیں، اس لیے کہ یہ تو اخبار ہیں، قصص ہیں۔ ما قبل کی قوم کا قصہ ذکر کیا نا، تزرعون 7 سنین دآبا، حضرت یوسف کی قوم۔ ایسے ہی حضرت صالح کی قوم کو جو خطاب کیا، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تو یہ حکم نہیں ہے بلکہ ان کا قصہ اور ان کی خبر کو ذکر کرنا ہے، تو یہ مثال درست نہیں ہے۔ اب پھر اس کی مثال کیا ہوگی کہ جو توقیت ہو اور نسخ کے منافی ہو توقیت، فرماتے اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ بیٹا جس وقت تک مسلمانوں کے لیے قتال کا، جنگ کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ہے نا، کافروں کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا، اس سے پہلے کے جو آیات ہیں ان میں حکم یہ تھا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، تمہیں تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، تو انہیں معاف کر دو، درگزر کر دو، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے۔ بیٹا قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن میں ان سے اعراض کرنے کا حکم ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ۔ کتنے آیات ہیں، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہ اس جیسی اور دوسری آیات کہ جن میں ان سے درگزر کرنے کا، ان سے اعراض کرنے کا، ان کو معاف کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ تمام کی تمام آیات اس وقت کی ہیں کہ جب کہ قتال کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ حکم اس وقت تھا کہ جب تک کہ اللہ کی جانب سے کوئی حکم نہ آ جائے، حتی یأتی اللہ بامرہ، بس میں نہیں، تو یہ اس وقت تک کے لیے موقت حکم ہے، لہذا اس حکم کے آنے سے پہلے یہ حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اور جب آ گیا اللہ کی جانب سے قتال کا حکم، قتال کا حکم آ گیا، بس میں نہیں، کیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور دوسری آیات قتال، سمجھ گئے نہیں؟ تو ان آیات قتال کا جب حکم آیات قتال نازل ہوئی اور قتال کا حکم دیا گیا تو اب یہ حکم خود بخود ختم ہو جائے گا، اب اس کو نسخ نہیں کہا جائے گا، بس میں کہ نہیں۔ ایسے ہی ایک آیت کریمہ میں ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ پڑھو گے بیٹا اس کی تفسیر جلالین میں آخر میں آئے گی، 14 پارے کی آخر میں۔ کیا ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ ان کو گھروں میں روک لو یہاں تک کہ وہ مر جائیں، کن کو؟ کہ اگر بیوی زنا کر لے، زنا،
ہے نا، اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ انہیں گھروں میں قید کر دو اور لوگوں کے ملنے جلنے سے انہیں روک دو. کسی عورت نے کسی کی بیوی نے زنا کر لیا اور اس پر گواہ ثابت ہو گئے ہیں تو اب حکم یہ تھا کہ انہیں قید کرو، اب باہر نہ نکلنے دو، لوگوں کے ملنے جلنے سے انہیں روک دو. کب تک کے لیے؟ حتی یتوفاہن الموت، یا تو موت انہیں وفات دے دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی اور راستہ بیان کر دے. ارے بات سماری بیٹا، کوئی اور راہ نکال دے. بات سمائے کہ نہیں؟ تو اب یہ حکم موقت تھا، کب تک کے لیے؟ یا تو یہ مر جائیں یا اللہ کی جانب سے کوئی حکم نازل ہو جائے اللہ کی جانب سے، یا نا یہ ابتداء اسلام کا حکم تھا. پھر اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ ذکر فرمایا اور حد زنا کو نازل فرمایا، اس کا حکم نازل کیا. کیا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ کنوارے کی زنا کا حکم نازل ہوا نا، اس کی سزا یہ ہے. اور شادی شدہ کے لیے حکم نازل کیا گیا شیخ و شیخہ اذا زنیا فرجموہما. تو جب یہ حکم نازل ہو گیا نا تو یہ حکم ختم ہو گیا. سمجھ نہیں؟ تو ایک وقت مقرر تک تھا. تو یہ دونوں مثالیں ہیں اس کی کہ یہ توقیت اس نسخ کے منافی ہے. توقیت ہے تو نسخ نہیں ہو سکتا. بیٹا بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ مَا يُنَافِي النَّسْخَ، اور اس سے لاحق نہ ہو وہ جو نسخ کے منافی ہے. من توقیت، کیا نسخ منافی؟ توقیت. عطف ہے مصنف کے ما قبل کے قول یا حتمل الوجود پر، لأنه اذا التحق به التوقیت، اس لیے کہ جب اس سے توحیق لاحق ہو گئی، لا ينسخ قبل ذلك الوقت، البتہ تو یقینی طور پر اس وقت سے پہلے منسوخ نہیں ہوگا. وبعده لا يطلق عليه اسم النسخ، اور اس وقت کے بعد اس پر اسم نسخ کا اطلاق نہیں کیا جائے. وقد قالوا فی نظیرہ، اور فقہاء علماء نے اس کی نظیر میں کہا ہے تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، یہ خطاب ہے حضرت صالح کی قوم سے. وتزرعون 7 سنین دابا حکایتا عن قول یوسف، حضرت یوسف کے قول کی حکایت کرتے ہوئے. وکل ذالک غلط، لیکن فرماتے یہ سب مثال غلط ہے. لأنہ من الاخبار والقصص، اس لیے کہ یہ اخبار اور قصص ہیں. والاولا فی نظیرہ، اور بہتر مثال اس کی نظیر میں قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، ایک ہی مثال. وقولہ تعالی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا ارشاد فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا ونحوہ، اس کے مثل آیات. ٹھیک ہے بھائی؟ او تعبید، یا تو توقید ہو جو نسخ کے منافی ہے، یا تعبید ہو. تعبید تعبید سمجھ لو، ہمیشہ کے لیے حکم نازل ہوا ہو، مؤبد حکم ہو. سمجھا نہیں؟ اب تعبید اس کی دو صورتیں، یا تو نص سے ثابت ہو یا دلالتاً ثابت ہو. یعنی تعبید کا ثبوت یا تو نص کے ذریعے ہو یا دلالت کے ذریعے ہو. یہ بھی معطوف ہے توقیت پر کہ جب اس کو تعبید لاحق ہے نص کے ذریعے. نص کے ذریعے کیا؟ بئی طور کہ اس میں لفظ ابد کو صریح طور پر ذکر کیا گیا، جس سے کہا خالدین فیہا ابدا. ابدا تو بیٹا ابدا یہ کہنا صریح طور پر اس پر نص ہے کہ یہ حکم ہمیشہ کا ہے. ٹھیک ہے؟ ہمیشہ کا ہے، صریح طور پر نص ہے. یا دلالتاً تعبید ہو، دلالتاً تعبید ایسی ہو کہ جو دلالت کرتی ہوئی اس بات پر کہ یہ حکم اب ہمیشہ کا ہے، اس میں کوئی نسخ نہیں ہو سکتا، ہے نا. دلالتاً تعبید کیا؟ جیسے کہ وہ احکام اور وہ مسائل کہ جن احکام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری ہوئی، ہے نا، کہ جو احکام تھے اور ان کے ساتھ ہی ان احکام کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال و کمال ہوا، تو اب یہ نسخ کو قبول نہیں کر سکتا. یعنی حضور کے بعد میں اب کوئی بھی حکم نہیں منسوخ ہوگا، اس لیے کہ تعبید صریح نسخ کے منافی ہے. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا نہ آنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جن احکام پر اللہ کے رسول کا وصال ہوا وہ احکام اب کبھی بھی منسوخ نہیں ہوں گے، کبھی بھی منسوخ نہیں ہوں گے. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ او تعبید، یا وہ ہمیشہ کے لیے حکم ہو ثبت نصا، جو ثابت ہو نص سے، او دلالت یا دلالت ثابت ہو. عطف علی قول توقید، یہ مصنف کے قول توقید پر معطوف ہے. فإنه اذا لحقه تعبید ثبت نصا، کہ جب اس کو لاحق ہو تعبید جو نص سے ثابت ہو، بأن یذکر فیہ صریحا لفظ الابد، بئی طور کہ اس میں ذکر کیا جائے لفظ ابد کو صریح طور پر، او دلالتا یا تعبید دلالتا ہو، کالشرائع التي قبض علیہا رسول اللہ، جیسے کہ وہ احکام کہ جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی.
لا يقبل النسخ، وہ نسخ کو قبول نہیں کریں گے. لأن تعبید السری، اس لیے کہ تعبید سری ینافی النسخ، منافی ہے بولو نسخ کے. وَكَذَا لَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا، اور ایسی ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں. فَلَا يَنسَخُ مَا قُبِضَ عَلَيْهِ ہوا، تو نہیں منسوخ ہوں گے وہ احکام کہ جن پر آپ کا وصال ہوا. وقد ذکروا فی نظیر التعبید السری، اور ذکر کیا علماء نے تعبید سری کی نظیر میں، یعنی اس کی مثال میں. قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قولہ، اللہ کا ارشاد فی حق الفریقین، دونوں فریق کے حق میں. دونوں فریق کون؟ کافر اور مومن، جو جہنم میں ہوں گے کافر اور مومن جنت میں ہوں گے. دونوں کے بارے میں قرآن میں خالدین فیہا ابدا، کہ مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ٹھیک ہے. فرماتے وَأُورِدَ عَلَيْهِ، لیکن اس پر اعتراض یہ ہوگا کہ خالدین فیہا ابدا ہو سکتا ہے اس سے مراد لمبا زمانے تک ٹھہرنا ہو، یعنی ہمیشہ ٹھہرنا نہ ہو بلکہ لمبے زمانے تک ٹھہرنا ہو. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب خالدینہ ہوتا نا صرف خالدینہ، تو اس سے مراد طول مکث ہوتا ہے، لمبے زمانے تک ٹھہرنا ہے نا. جیسے کہ گناہگاروں کے حق میں قرآن میں یہ ہے کہ یہ لمبے زمانے تک جہنم میں رہیں گے، وہ جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو ان کو نکال لیا جائے گا. لیکن جب خالدینہ کے ساتھ آبادن متصل ہو تو اب یہ حکم محکم ہوتا ہے اس بارے میں کہ ہمیشہ کا حکم ہے، اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. وَأُورِدَ عَلَيْهِ، لیکن اس پر اعتراض کیا گیا بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَن يُرَادَ بِهِ الْمَكْثُ الطَّوِيلُ، کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد لیا گیا وہ مقصد طویل، مقصد طویل سے لمبے زمانے تک ٹھہرنا. وَأُجِيبَ، اور جواب دیا گیا بِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا، کہ یہ اس وقت میں ہوگا. کیا مقصد طویل مراد لینا؟ اذا اکتفا بقول خالدینہ، جب اکتفا کیا اس کے قول خالدینہ پر. کما فی حق العصاة، جیسے کہ نافرمان اور گناہگار لوگوں کے حق میں ہے. واما اذا قرن بقول ابدا، لیکن اگر اس کے قول ابدا اس سے متصل ہو فانه صار محکما فی التعبید الحقیقی، تو یہ محکم ہو جائے گا تعبید حقیقی کے بارے میں. اب جہنمیوں کے بارے میں جو ہے وہ خالدین فیہا ابدا ہے، اب ہمیشہ کا حکم ہے. والکل غلط، اور سب غلط ہے. کیا مثال دینا، اعتراض کرنا، اعتراض کا جواب دینا، سب غلط. لانه فی الاخبار، اس لیے کہ یہ اخبار ہے، احکام نہیں ہے. یہ تو خبر دی ہے نا کہ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ حکم نہیں ہے، یہ تو خبر ہے. والاولی فی نظیرہ، اور بہتر اس کی مثال میں یہ قول ہے جو محدود فی القذف کے بارے میں. محدود فی القذف جانتے ہیں بیٹا، کہ اگر کسی نے کسی پاک دامن عورت کو تہمت لگائی زنا کی اور پھر اس تہمت کو ثابت نہ کر سکا، یعنی اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکا، تو اب اس تہمت لگانے والے کو سزا ملتی ہے 80 کوڑے، ہے نا، 80 کوڑے. تو اگر اس کو سزا لگ جائے، اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، کہ چونکہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، حد قذف کھا چکا ہے، اب اس کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کرو. تو شہادتن ابدا یہ تعبیر ہے نصا. والمحد فی المحدود فی القذف ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فانه لا ينسخ، تو کہ حکم منسوخ نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا، ایسے ہی نسخ کی شرط یہ ہے کہ دل اس کا عقد کرنے پر قادر ہو، اس کا یقین کرنے پر قادر ہو انسان قلب کے ذریعے. سمجھ گئے نہیں؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حکم آیا تو کتنے زمانے کے بعد وہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے؟ بات سمجھیے بیٹا، آج حکم دیا گیا تو کیا یہ فوراً حکم منسوخ ہو سکتا ہے یا کچھ زمانہ فاصل کا ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے منسوخ نہیں ہو سکتا؟ فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ حکم کے اس پر اعتقاد قلبی کرنے پر انسان قادر ہو. سمجھ بات نہیں؟ فعل کے اعتبار سے عمل کرنا لازم و ضروری نہیں ہے. نہیں بات ہماری شاید، یعنی جب مکلف تک وہ امر پہنچ گیا تو اتنا قلیل زمانہ ہونا چاہیے کہ جس میں وہ انسان اس امر پر اعتقاد کر سکے، اور جب اعتقاد قلبی ہو گیا تو اس کے بعد وہ نسخ کو قبول کر سکتا ہے. درمیان میں ایسے فاصل زمانے کا ہونا شرط اور ضروری نہیں ہے کہ جس میں انسان اس پر بالفعل عمل بھی کر سکے. جی بس میں نے عقد قلب کافی ہے. اگر عقد قلب ہوا، اللہ کی جانب سے حکم ہوا اور انسان نے دل سے اعتقاد کر لیا کہ جو حکم دیا گیا وہ حق ہے، سچ ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ منسوخ ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے. اب رہا یہ کہ درمیان میں ایسا وقت تو ملا ہی نہیں کہ جس میں وہ عمل کر سکتا. فرماتے یہ شرط نہیں ہے، عقد قلب کافی ہے. بات سمجھ کہ نہیں؟ برخلاف معتزلہ کی، معتزلہ یہ کہتے ہیں نہیں، ایسے زمانے کا ہونا ضروری ہے کہ جس میں انسان اس پر عمل بھی کر سکے، اس سے پہلے وہ منسوخ نہیں ہوگا. اس سے پہلے وہ منسوخ نہیں ہوگا. یعنی اگر عمل
حکم دیا گیا اور فوراً ہی 2 منٹ کے بعد منسوخ کر دیا گیا، یہ درست نہیں ہے. کم سے کم اتنا زمانہ تو ملے کہ جس میں انسان عمل کر سکے، بعد میں وہ منسوخ ہوگا. لیکن ہمارا مذہب یہ کہ نہیں، عقد قلب اگر کرنے کا اتنا وقت اسے مل گیا کہ دل کا اعتقاد کر لے، اتنا ہی کافی ہے، عمل کرنا لازم و ضروری نہیں ہے. دلیل سنو. دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کی جانب سے تحفہ ملا 50 نمازوں کا نا. بڑا بڑی لمبی تفصیل ہے، پڑھی ہوگی آپ نے حدیث میں. 50 نمازوں کا حکم دیا گیا. اس کے بعد میں جو واقعہ ہوا وہ آپ نے سب پڑھا ہوگا. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا نمازیں زیادہ کم کرا لو. ایک لمبی تفصیل ہے بیٹا وہ. تو 50 میں سے 45 نمازوں کو منسوخ کر دیا گیا، 5 نمازیں باقی رہیں. اسی لمحے میں اسی وقت میں 45 نمازوں کو کیا منسوخ کر دیا گیا، 5 باقی رہیں. 5 تو کیا کسی بندے نے یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا تھا؟ کہ عمل کیا یعنی نمازیں ادا کی؟ نہیں. اللہ کے رسول نے خود ان نمازوں کو اس اعتبار سے ادا نہیں کیا تھا. بات سمجھ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود نبی اکرم اور امت میں سے بھی کوئی بھی ان کے فعل پر قادر نہیں ہوا، کوئی بھی قادر نہیں ہوا. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتقاد پر ان کے فرضیت کا اعتقاد کیا. صرف نبی اکرم نے، بندوں نے بھی نہیں، عام بندوں نے بھی نہیں، کیونکہ بندوں تک تو حکم پہنچا ہی نہیں تھا. یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا. تو صرف نبی اکرم نے اس کی فرضیت کا اعتقاد کیا اور اس کے بعد وہ حکم منسوخ کر دیے گئی تمام نمازیں، 45 نمازیں. بس میں کہ نہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقد قلب کافی ہے. اب رہا یہ کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ عقد قلب ضروری ہے اور یہ حکم تو بندوں تک پہنچا ہی نہیں، اس سے پہلے منسوخ ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الامہ ہے، لہذا آپ کا اعتقاد کرنا ایسا ہے جیسے کہ آپ کی امت نے اعتقاد کر لیا ہو. تو آپ کا اعتقاد کرنا ہی کافی ہے. اس کے بعد وہ حکم منسوخ کر دیا گیا. تو نسخ کی شرط یہ ہے کہ عقد قلب ہو جائے، یہی کافی ہے. ٹھیک ہے. وشرطہ التمکن من عقد القلب، اور نسخ کی شرط ہے کہ قدرت ہو عقد قلب کی. عندنا ہمارے نزدیک دون التمکن من الفعل، فعل کی قدرت ضروری نہیں ہے. یعنی لابد بعد وصول الامر الى المکلف، یعنی ضروری ہے امر کے پہنچنے کے بعد مکلف تک من زمان قلیل، ایسا تھوڑا زمانہ، یتمکن فیہ من اعتقاد ذلک الامر، کہ وہ قادر ہو اس امر کے اعتقاد کرنے پر. حتی یقبل النسخ بعدہ، یہاں تک کہ وہ قبول کرے گا اس کے بعد نسخ کو. ولا یشترط فیہ فصل زمان، اور اس میں شرط نہیں لگائی گئی ایسے زمانے کے فصل کی. یتمکن فیہ من فعل ذلک الامر، کہ جس میں اس امر کے فعل پر قادر ہو. خلافا للمعتزلہ، معتزلہ کے برخلاف. فإن عندهم، اس لیے کہ ان کے نزدیک، معتزلہ کے نزدیک، لا بد من زمان التمکن من الفعل، قدرت کا زمانہ ضروری ہے فعل کی قدرت کا زمانہ ضروری ہے. حتی یقبل النسخ، یہاں تک کہ وہ نسخ کو قبول کرے. ولنا، ہماری دلیل، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر ب50 صلاۃ فی لیلۃ المعراج، کہ نبی اکرم کو حکم دیا گیا 50 نمازوں کا لیلۃ المعراج میں. ثم نسخ ما زاد علی الخمس فی ساعۃ، پھر 1 ساعت میں ہی منسوخ کر دی گئی وہ جو 5 پر زائد تھی. ولم یتمکن احد من النبی والامہ من فعلها، اور قادر نہیں ہوا کوئی بھی نبی اکرم اور امت میں سے اس کے فعل پر. وانما یتمکن النبی من اعتقادها فقط، ہاں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعتقاد پر قادر تھے. وانه امام الامہ، اور آپ امام الامہ ہیں. فیکفی اعتقاده من اعتقاده، تو آپ کا اعتقاد بندوں کے اعتقاد کی جانب سے کافی ہوگا. فکأنہم اعتقدوها جميعا، تو آپ کا اعتقاد کرنا ایسا ہے جیسے کہ جمیع امت نے اعتقاد کر لیا. ثم نسخت، پھر وہ منسوخ کر دیا گیا. لما ان حکمہ، اس وجہ سے کہ اس کا حکم مدت کا بیان کرنا ہے. پیچھے پڑھ چکے بیٹا کہ اصل جو ہے یہ نسخ حکم کی مدت کا بیان کرنا ہے. اس لیے کہ اس کا حکم مدت کا بیان کرنا ہے، عمل قلب کی مدت کا بیان کرنا ہمارے نزدیک اصلا. ولعمل البدن تبعا، اور بدن کے عمل کے حکم کو بیان کرنا ہے تبعا. یعنی اصل جو ہے قلب کا جو عمل ہوتا ہے اس کی مدت کا بیان کرنا اصل کے اعتبار سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فعل بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہ تبعا ہے. فاذا وجد الاصل، تو جب اصل پالی گئی، کیا جو اعتقاد ہے عمل قلب ہے وہ اصل پالی گئی، لا يحتاج الى وجود التبع، البتہ تو اب یقینی طور پر تبع کے وجود کی کوئی حاجت نہیں. تو عندهم، اور ان کے نزدیک، ان کے معتزلہ کے، ہوا بیان مدت العمل بالبدن، وہ کہتے ہیں کہ نسخ عمل بالبدن کی مدت کا بیان کرنا ہے. فلا بد ان يتمكن من الفعل، البتہ تو ضروری ہے ان کے نزدیک بندہ اس فعل کے کرنے پر قادر.